السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، الوداع شہر رمضان، الوداع ماہ رمضان. ماہ رمضان کا آخری سورج بھی غروب ہونے کو ہے اور ماہ رمضان ہمیں الوداع کر رہا ہے. تو کیا اس مہینے کی وہ برکتیں، وہ ساعتیں جو ہمارے لیے باعث برکت تھیں، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ آج کے دن احتساب کا دن ہے. آج یوم احتساب ہے. احتساب کریں، اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ اس مہینے کو ہم نے کس طرح سے گزارا. کیا اس طرح جس طرح سے گزارنے کا حق تھا گزارا یا نہیں گزارا؟ دوسری بات یہ کہ آج یا آخری رات، ماہ رمضان کی آخری رات جو متوقع طور پہ آج ہونی ہے یا کل ہوگی، آخری شب ماہ رمضان کی، بلکہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد جو شب آتی ہے، یہ شوال کی پہلی شب ہوتی ہے. جب رمضان ختم ہو جاتا ہے، جب شوال کا چاند نکل آتا ہے، تو شوال کی شب ہوتی ہے. یہ شب عظیم ہوتی ہے. یہ شب بھی بہت عظیم شب ہے، بلکہ شب قدر کے بعد جو سب سے عظیم شب ہوتی ہے وہ ماہ شوال کی پہلی شب ہوتی ہے. جی ہاں، عید کی رات ہوتی ہے، چاند رات، جس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت بھرپور انداز سے. ساری کی ساری خلقت جو ہے سڑکوں پر نکلی ہوئی ہوتی ہے، آوارہ گردیاں ہو رہی ہوتی ہیں، چہل پہل ہو رہی ہوتی ہے، رونقیں بن رہی ہوتی ہیں، رونقیں لٹ رہی ہوتی ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے سال کے جو سب سے اہم راتیں ہوتی ہیں وہ تو ایک شب قدر تھی، جس کو ہم لوگ لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے. اس کے بعد جو سب سے اہم رات ہوتی ہے وہ عید کی چاند رات ہوتی ہے. جی ہاں، یہ چاند رات جو ہوتی ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ پورے مہینے رمضان کے آپ نے ٹوٹی پھوٹی سی جیسی بھی استطاعت ہوئی، جیسی صلاحیت ہوئی، آپ نے کوشش کر لی اور کچھ روزے رکھ لیے اور کچھ عبادت کرنے کی کوشش کر لی، کچھ قرآن پڑھ لیا، کچھ نوافل پڑھ لیے، کچھ نہ کچھ بہر پورے سال سے بہتر تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن ادھر چاند نکلا عید کا اور ادھر لگتا ہے کہ گویا شیطان کو چھوڑ دیا گیا. للہ ہی ایسے ہی ہے کہ پورے مہینے جو شیطان بند ہوتا ہے، عید کی چاند رات کو کھول دیا جاتا ہے. اس کا اثرات آپ کو واضح طور پہ نظر آتے ہیں کہ عید کی چاند رات کو پورا شہر جو ہے وہ سڑکوں پر ہوتا ہے، بازاروں میں ہوتا ہے. شاپنگ کے نام پہ ونڈو شاپنگ، بلکہ شاید ونڈو شاپنگ بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، صرف اور صرف مستیاں ہو رہی ہوتی ہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ ہلہ گلہ ہوتا ہے، ہلڑ بازی ہو رہی ہوتی ہے. یاد رکھیے بیٹا، یہ رات جو ہے یہ شدید عبادت کی رات ہے. جی ہاں، اس رات کی عبادت جو ہے اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے. تو بجائے اس کے کہ آوارہ گردی کی جائے چاند رات کو اور اپنے آپ اور اس بات کو اس پہ مہر ثبت کر دی جائے کہ جہاں شیطان نکل گیا، قید سے آزاد ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال سے پتہ چلے کہ شیطان اپنی قید سے آزاد ہو گیا ہے. تو یہ بات ثابت کیجئے اپنے اعمال سے کہ نہیں، شیطان آزاد ہوا تو ہوا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں جو نور ڈال دیا تھا، جو نیکی کا جذبہ ڈال دیا تھا، وہ ہمارے پاس سے نہیں نکلا ہے. وہ ہمارے دل کے اندر اس کی پوپھ جو پھٹی تھی، اس کی جو کلی پھوٹی تھی، اس سے پھول کھل رہا ہے. انشاءاللہ ایک تناور درخت ہمارے دلوں کے اندر نیکیوں کا بننے والا ہے. تو اس رات کو، عید کی چاند رات کو اویل کیجئے بھرپور طرح سے اور قرآن پڑھیے، اذکار کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی چاند رات کو برباد نہ کریں. یاد رکھیے کہ پورے سال کی جو عظیم ترین رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کے بعد، شب مبارک جو ہے، سب سے زیادہ مبارک شب جو ہے لیلۃ القدر کے بعد کون سی ہے؟ وہ عید کی چاند رات ہے. تو عید کی چاند رات آپ کے سر پر موجود ہے، تو اس رات کو اچھی طرح سے اپنا محاسبہ کریں، گڑ گڑائیے، معافی مانگیے کہ پورے مہینے جو ہم سے غلطی ہو گئی روزوں کے درمیان، وہ غلطیاں ان پہ اللہ تعالیٰ بجائے پکڑ کرنے کے ہماری بخشش کر دے اور ہمیں استقامت دے نیکی کے معاملے پہ. ایک چھوٹی سی بات اور ہے، اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ماہ شوال میں 6 روزے مسنون ہیں، جن کا آپ نے سنا ہوگا ششید کے روزے کہا جاتا ہے. تو ماہ رمضان میں 6 روزے ضرور رکھیے، کسی بھی دن، عید کے پہلے دن کے علاوہ، عید کے پہلے دن روزہ جو حرام ہے، عید کے فرسٹ ڈے کے علاوہ کسی بھی دن پورے مہینے میں آپ کوشش کریں کہ شروع میں رکھ لیجئے تاکہ وہ بوجھ نہ بنے. 6 روزے حدیث کے مطابق جس شخص نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے اس نے رکھ لیے عید کے، تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے. ایک شخص جو کہ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، پھر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، جو اس طرح سے 29 اور 6 35 یا 36 روزے رکھتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے، ہر دفعہ بتائی جاتی ہے بات کہ مسلمان کی، مومن کی ہر عبادت میں 10 گنا اجر ملتا ہے. جیسے 35 یا 36 روزوں پہ 350 روزوں کا اجر ملے گا. آپ پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسلامی سال ہوتا ہے وہ تقریباً 355 دن کا ہوتا ہے، 355 ڈیز کے لگ بھگ کا ہوتا ہے، اور جو کرسچن کیلنڈر ہوتا ہے وہ 365 ڈیز کا ہوتا ہے.
تو اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے 30 یا 29 پورے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد 6 روزے ماہ شوال میں رکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پورے سال روزے رکھیے. تو اپنے ماہ شوال میں مزید 6 روزے رکھ کر کے اس پیکج کو کمپلیٹ کر لیجئے. ایک کمپلیٹ ڈیل اللہ تعالیٰ سے جو آفر کی جا رہی ہے اس کا اویل کیجئے بھرپور طور پہ انشاءاللہ, اور پورے سال روزے سے رہنے کا اجر پائیے. ہم یہاں بات کو مختصر کرتے ہیں اپنی, اس لیے کہ آپ کے پاس وقت کم ہے اور رمضان کی جو لمحات گزر رہے ہیں ان کو اپنی مٹھی سے نکلنے سے پہلے حاصل کر لیجئے, اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیجئے اور اللہ تعالیٰ کو منا لیجئے. جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ معاف کر دے اور ہمیں مزید نیکی پر استقامت عطا کرے. جزاک اللہ. اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں عید کے فوراً بعد ایک زبردست سلسلے کے ساتھ آپ کے لیے میں لے کے آ رہا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور جو ہماری اصل تھیم ہے کہ نبی کو جانے نبی کی مانے صلی اللہ علیہ وسلم, اس تھیم پر ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں عید کے فوراً بعد ایک زبردست سلسلہ رسول اللہ کی سیرت کے اوپر. روزانہ کی بنیاد پہ چھوٹی چھوٹی سی آپ کے پاس ایک ویڈیو آئے گی جس میں آپ کو رسول کی زندگی کے وہ تمام تر پہلو سننے کو ملیں گے, جاننے کو ملیں گے جس سے آپ ابھی تک ناواقف ہوں گے. تو جڑے رہیے گا انشاءاللہ, سبسکرائب کیجیے گا, اور عید کے فوراً بعد آپ سے پھر ہوگی ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.